السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے پریزنٹیشن سکلز کہ پریزنٹیشن سکلز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ انسان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کام آتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پریزنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں اس سیشن کا آغاز ایک کہانی سے کرتا ہوں، اپنی ہی کہانی سے کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں پہ مجھے پریزنٹیشن دینی تھی ایک ٹاپک کے اوپر، اور 20 منٹ پریزنٹیشن دینی تھی۔ جب میں ڈائس پہ کھڑا ہوا، میں نے دیکھا یار آگے تو 200-250 بندہ بیٹھا ہوا، تو کہیں نہ کہیں مجھے نا کنفیوزڈ ہو گیا میں، اور جو کچھ میں نے تیار کیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے بولا کیا، اور مجھے ایسا لگا میں نے 40 منٹ بول لی ہے۔ جب میں بول کے واپس بیٹھا تو میں نے جب گھڑی دیکھی تو اس وقت صرف 10 منٹ گزرے ہوئے تھے، حالانکہ میں نے بولنا 20 منٹ تھا، اور میرے مطابق وہ 40 منٹ گزر چکے تھے۔ تو میں نے سوچا یار اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، مجھے یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ اب جب میں نے یہ بک پڑھی پریزنٹیشن سکل، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں نے گروم کیا، میں نے پریزنٹیشن کو سیکھا کہ یار کوئی پریزنٹیشن دینی کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں، مصنف یہاں پہ لکھتے ہیں کہ موت سے بندہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا بندہ پریزنٹیشن دینے سے ڈرتا ہے، اگر وہ اس نے پریزنٹیشن سکل سیکھی نہ ہو۔ اب یہ پریزنٹیشن سکل ہے کیا؟ پریزنٹیشن سکلز کے اندر 3 بنیادی سٹیپس ہیں۔ ایک ہوتی ہے پریزنٹیشن، دوسری ہوتی ہے، پہلی چیز ہوتی ہے پلاننگ، دوسری چیز ہوتی ہے پرفارمنس، اور تیسری تھنگ ہوتی ہے ریفلیکشن۔ پلاننگ کیا چیز ہے؟ جب بھی آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے اس سے پہلے آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ پلاننگ یہ کرنی ہے کہ جس کو آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، فرسٹ تھنگ وہ لوگ کون ہیں، مطلب وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ کس کلاس کے ہیں، دوسری اگر وہ پروفیشنل ہیں تو وہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، شعبہ کیا ہے، تیسری چیز اگر وہ کامن پیپل ہیں تو ان کی عمر کیا ہے، عام لوگ ہیں ان کی عمر کیا ہے، ایج کیا ہے، لیول کیا ہے، یہ چیزیں دیکھیں۔ اس کے بعد آپ اس کی آؤٹ لائن تیار کریں۔ اس پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے جس سے آپ کی پریزنٹیشن اسٹرانگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو اپنی پریزنٹیشن کے اندر کچھ ویژولائزیشن، کچھ پکچرز ایڈ کریں پروجیکٹر کے تھرو۔ پکچرز کے اندر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ٹیکسٹ نہیں لکھنا، کیونکہ ٹیکسٹ ایک بڑا بیزار کن لگتا ہے آڈینس کو، وہ ٹیکسٹ نہیں پڑھتے پکچرز کے اندر۔ پکچرز کو شو کریں اپنی پریزنٹیشن کے اندر، اور اس پکچر کو جو آپ شو کر رہے ہیں اس کو بیان اپنے الفاظ میں کریں، خود کریں۔ جو بھی نام پر پریزنٹر ہوتا ہے وہ پکچر شو کراتا ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ خود بتاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان میں جو فنکار ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، وہ اس اداکاری سے پہلے، شوٹ سے پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور کئی دفعہ پریکٹس کرتے ہیں، تب وہ جا کے ڈرامہ یا فلم ہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ان کا جو کردار ہوتا ہے انہوں نے بہت اچھا نبھایا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو تو اس کی پریکٹس کریں۔ یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی، ایک بندر ہوتا ہے اور ایک اس کو ڈگڈگی ہوتا ہے بجانے والا۔ وہ اگر ایک چوک میں کھڑا ہو جائے نا اور ڈگڈگی بجائے تو وہ پورا مجمع اکٹھا کر لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس وہ پریزنٹیشن سکل ہوتی ہے جس سے وہ ایک بندر کو ڈگڈگی بجا کے نچا کے بندر کو وہ مجمع اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں چلوں، میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، کئی سالوں پرانی بات ہے۔ اس بس میں ایک سٹاپ پہ ایک ٹکی والا چڑھا، اس کے ٹرے کے اندر ٹکیاں تھیں، اور اس کی کمیونیکیشن سکل، اس کے بولنے کا انداز اتنا اٹریکٹیو تھا کہ میں بھی اس کی بات سننے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے، میری ٹکی ہے، کھائے گا، ایک دفعہ کھائے گا، بار بار آئے گا، یہ وہ فلاں۔ اس کو کنڈکٹر نے نا کچھ جھاڑا، اوپر ہو کے کھلو، اس نے اس کا بھی جواب اس کو بڑا طریقے سے کور کیا۔ جی سر، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، سائڈ تے ہو یا نہیں، سر گزرو، سر ہسی تواڈے خادم، اس طرح کر کے اس نے بڑا کور کیا اس چیز کو۔ اچھا، وہ اتنا کانفیڈنس تھا اس کی بات میں کہ اگلے سٹاپ سے پہلے، مزے کی بات، اس کی ٹرے کے اندر جتنی ٹکیاں تھیں وہ سب کو بیچ چکا تھا، اور اپنا 500,000 کی دیہڑی لگا کے اگلے سٹاپ پہ وہ اللہ حافظ کر کے نیچے اتر گیا۔ میں نے دیکھا یار ایک ان پڑھ آدمی وہ اتنا کانفیڈنس سے بولا، اس نے اپنی ساری ٹکیاں بیچ دی اور اگلے سٹاپ پہ اتر بھی گیا دیہڑی لگا کے۔ اور ہم جیسا پڑھا لکھا بندہ یا کوئی اچھا بندہ وہ 500,000 کے لیے 8 سے 9 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن سکل تھی۔ اس کے بعد ایک اگلا واقعہ ہوا، ایک بندہ چڑھا، اس کے پاس کوئی منجن تھا، پھکی تھی۔ سر مزے کی بات، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک طرف 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پکڑا ہوا کہ اگر میری پھکی میں اثر نہ ہوا تو آپ یہ میرے سے سائن کرا لیں
سین مورا میرے کو کرا لو تے مینوں تسی عدالت لے جانا. مطلب اتنا کانفیڈنس تھا کہ اسٹامپ پیپر وہ لے کے آیا ہوا اور اس اسٹامپ پیپر کے بیاف پہ اس نے اپنی ساری پھکیاں بھیجی اور اس نے بھی 500 تار کی دیہڑی لگائی, اگلے اسٹاپ پہ اتر گیا. مجھے وہ سفر سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. اس بس کی لائف کے اس بس کے سفر نے مجھے بڑا کچھ سکھایا کہ یار یہ بندے ان پڑھ ہو گئے, ان کی کمیونیکیشن اسکل اتنی اچھی ہے اور ہم لوگ پڑھے لکھے ہو گئے جو ہے وہ کمیونیکیشن اپنی بہتر نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایک فیکٹ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. دوسرا فیز آتا ہے آپ کا پرفارمنس کا. اچھا, پرفارمنس کے فیز میں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تحریر کا پہلا پیراگراف بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, اس پہلا پیراگراف کا پہلا جملہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس پہلے جملے کا پہلا لفظ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. اور اوور آل پریزنٹیشن کا پہلا منٹ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پہلے منٹ کا دار و مدار جو ہے وہ پوری پریزنٹیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی کتنی ہے, آپ کی پریزنٹیشن میں جان کتنی ہے, وہ پہلے 1 منٹ میں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کا 1 منٹ آپ کنفیوز ہیں, آپ وہ 1 منٹ اپنا اتنا پاورفل نہیں دے پائیں گے, تو اس 1 منٹ آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے کوئی ویڈیو شروع کر دینی کہ آڈینس کا دھیان اس ویڈیو کی طرف چلے جائے اور آپ نے اپنی اس ٹائم کے اندر اپنی اس جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے. اور امید ہے کہ آپ اس جذباتی کیفیت کے اوپر قابو پا لیں گے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. جب وہ ویڈیو ختم ہو اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کر دیں. جب آپ اپنی پریزنٹیشن اپنی بات شروع کریں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بات امپورٹنٹ جملے ہیں, اہم جملے ہیں, جن میں نچوڑ ہے, جن میں پریزنٹیشن کی طاقت ہے, وہ آپ نے شروع میں دے دینے ہیں. کیونکہ جب آپ وہ ساری باتیں شروع میں بیان کر دیں گے تو آپ کی پوری تحریر کے اندر جان آ جائے گی, آپ کی پوری پریزنٹیشن کے اندر ایک جان آ جائے گی. آڈینس آپ کی بات کو سننا چاہے گی کہ یار یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی, آگے اس کی تفصیل کیا ہے. وہاں سے آپ کی پریزنٹیشن شروع ہو جائے گی. اور بات یاد رکھیے گا, اگر آپ نے اٹریکٹیو بنانا ہے اپنی پریزنٹیشن کو, تو اپنی پریزنٹیشن کو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں, اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کر دیں. کیونکہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک ٹاپک کو 10 منٹ سے زیادہ کوئی سنے تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی بڑی تحریر کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اندر, چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دینا, اور ایک پارٹ 7 یا 8 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اور جب آپ اگلے پارٹ پہ جانے لگیں تو آپ نے آڈینس کو یہ کہنا ہے کہ ہم یہ پہلا نقطہ ختم کرنے لگے ہیں اور اب ہم دوسرے نقطے پر جانے لگے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی تحریر خشک نہ ہو, زیادہ خشک باتیں نہ ہو, کچھ اس میں تھوڑا سا مزاح ہو, تھوڑا سا مذاق ہو, آڈینس ہنس سکے, تھوڑا سا انجوائے کر سکے. اور کہیں نہ کہیں آپ کوشش کریں کوئی ایسی بات ہو جس پہ کلیپنگ ہو سکے. جب لوگ ہنسیں گے یا کلیپنگ کریں گے تو وہ لوگ تو متوجہ نہیں ہیں, وہ لوگ بھی آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کے بعد اینڈنگ آتی ہے کہ ریفلیکشن. جب آپ پریزنٹیشن دے دیں تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا یہ اتنی مؤثر تھی جتنی آپ اس کو دینا چاہ رہے تھے, کیا آپ کے اندر اثر تھا اتنا آپ کی پریزنٹیشن کے اندر. دوسری چیز, آپ نے آڈینس سے فیڈ بیک لینی ہے کہ یہ پریزنٹیشن تھی, آپ کو پریزنٹیشن کیسی لگی. تیسری چیز, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا مقصد پریزنٹیشن کا دینے کا جو تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. چوتھی چیز, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فلازز کیا تھے, کیا چیزیں رہ گئیں جن کو میں نے اور بہتر کرنا ہے, اور اس پر اگلی دفعہ آپ نے کام کرنا ہے. ان خوبیوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور ان کمیوں کو آپ نے دور کرنا ہے. اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا چیز کم ہونی چاہیے اور کیا چیز زیادہ ہونی چاہیے, اور میں اپنے آپ کو کیسے گروم کر سکتا ہوں اور اس میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں. تو یہ کچھ پریزنٹیشن سکلز کے کی پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ ان کے اوپر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہترین پریزنٹر جو ہے وہ بن جائیں گے. تو امید ہے کہ سیشن آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا, بڑا کچھ سیکھنے کو آپ کو اس میں ملا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا سیشن کو. تو اسی